السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، وبعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ نام ہی نام ہے جو کچھ ہے حقیقت کے سوا، راستہ کوئی نہیں ان کی شریعت کے سوا۔ مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا۔ دل پہ دلدار کے ہر وقت نظر رہتی ہے، اس کی سرکار میں کچھ بھی نہیں نیت کے سوا۔ تقریباً 4 سال بعد کرناٹک کا یہ سفر ہوا۔ بارگاہ میں حاضری کے بعد آج جمعہ کے وقت ہم سب اللہ کے گھر میں جمع ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہا ہے، قل، اے محبوب آپ کہیے، آپ فرما دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اے لوگو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو۔ بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی توفیق ہے اگر کسی کو یہ مل جائے کہ وہ معبود برحق، اس پروردگار، وہ جو ہم سب کا خالق مالک، اس سے محبت ہو جائے۔ اس سے بڑی توفیق، اس سے بڑی نعمت اور کیا ہوگی کہ بندہ سب کچھ چھوڑ کر اللہ سے محبت کرنے لگے۔ دیکھو، مسلمان دعویٰ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا جو مسلمان ہے کہ ہم اللہ سے محبت نہیں کرتے، مسلمان ہی نہیں رہے گا۔ نہیں کرتے یہ کہنے کی ہمت کسی میں نہیں، اور یہ سوچ بھی کسی کی نہیں۔ اس کا مطلب کرتے ہو، اب واقعی کرتے ہو۔ محبت کے جو تقاضے ہیں وہ پورے نہ ہو تو محبت کیسی محبت؟ اسی لیے ایک ہوتا ہے مسلمان اور ایک ہوتا ہے کامل مسلمان۔ ایک مومن ہے اور ایک مومن کامل ہے۔ تو جسے یہ دولت مل جاوے وہ اس کائنات کا سب سے دھنوان، سب سے دولت مند انسان، سب سے خوش نصیب انسان، جو خدا سے محبت کرنے لگے۔ آپ کے پاس کوئی قیمتی چیز ہوتی ہے تو آپ اس کی سیفٹی کرتے ہیں، تجوری میں رکھیں گے، سیف جگہ رکھیں گے، اس کو حفاظت اس کی کریں گے، اسے محفوظ جگہ رکھیں گے، کیونکہ آپ جانتے ہیں جو قیمتی چیزیں ہوتی ہیں اس کی حفاظت ضروری ہے۔
اور جہاں آپ حفاظت کے لیے رکھیں گے، جب بھی آپ اس چیز کو دوبارہ دیکھیں گے تو وہ ویسے ہی ملے گی، نہ اس میں کچھ کم ہوگا نہ کچھ بڑھے گا، نہ وہ چیز بدلے گی، نہ اس کے ساتھ کوئی نئی چیز مل جائے گی آپ کو۔ وہ دولت کی شکل میں، روپیے کی شکل میں ہو، زیور کی شکل میں ہو، ڈائمنڈ کی شکل میں ہو، آپ نے رکھا اس کی حفاظت کے لیے، آپ تدبیر اختیار کرتے ہیں کیسے اس کی حفاظت کی جائے، آپ نے حفاظت کی، اور پھر جب بھی آپ اسے دیکھیں یا اسے دوبارہ آپ واپس لیں وہاں سے، تو وہ چیز آپ کو ویسے ہی ملے گی۔ کبھی حفاظت کے لیے آپ بینک میں پیسہ رکھ دیتے ہیں، انڈین بینک کی بات کر رہا ہوں، تو کچھ کبھی نفع کی شکل میں کچھ زیادہ مل جاتا، یہی تو ہوتا ہے۔ اتنا گھر میں رکھا تو سیم ٹو سیم، باہر رکھ دیا اس کو اگر بینک میں تو کچھ رقم زیادہ ملے گی، کوئی نئی چیز نہیں ملے گی اس کے ساتھ، کوئی ایسی چیز نہیں ملے گی جو اس سے بھی بہتر ہو۔ دنیا کی جتنی دولت، نعمت، سب کا یہی حال، رکھو گے حفاظت سے، جب دوبارہ لوگے تو ویسے ہی ملے گی، یا کچھ کسی کنڈیشن میں کچھ زیادہ ہو جائے گی۔ یہ نہیں دیکھو گے کہ یہ دولت رکھی تھی اور جو اس سے بھی بہتر ہے وہ تمہیں مل گیا۔ تو پہلی فکر تو انسان کی یہ ہے کہ جو قیمتی چیز ہو اس کی حفاظت کرنی چاہیے، اور حفاظت کے طریقے انسان خود نکال لیتا ہے۔ اور یہ بھی تم مانتے ہو کہ سونا، چاندی، زیور، روپیہ، ساری قیمتی سامان، ساری قیمتی دھن دولت، دنیا بھر کائنات کی ساری چیزیں ایک طرف اور خدا کی محبت ایک طرف۔ اسی لیے چٹائی پہ بیٹھنے والا معین الدین چشتی سلطان الہند ہے، وہ دلی کے سنگھاسن پہ نہیں بیٹھے، وہ بنگلور کی راج گدی پر نہیں بیٹھے، وہ نظام کی حویلی میں نہیں رہے تھے کہ 7 سال 100 سال پہلے کوئی نظام رہے ہو، کوئی حویلی رہی ہوا رہے۔ کیوں؟ وہ راجا سب سے بڑا راجا ہے جس کے پاس فوج بڑی ہو، جس کے پاس دولت زیادہ ہو، لشکر زیادہ ہو، دھن زیادہ ہو، سونے چاندی زیادہ ہو۔ یہ سونے چاندی یہ دھن دولت والے آئے چلے گئے، پتہ نہیں یہ چٹائی پہ بیٹھنے والا آج تک سلطان بنا ہوا ہے، کیونکہ وہ ساری دولت والے جن کے پاس دولتیں تھی، وہ ساری دولتیں ایک طرف، معین الدین چشتی کے اندر جو محبت الہی تھی وہ ایک طرف۔ یہ دولت نظام الدین اولیاء کے پاس ملے گی، یہ دولت تمہیں گیسو دراز خواجہ بندہ نواز کے پاس ملے گی، یہ دولت تمہیں مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے پاس ملے گی، یہ دولت تمہیں سیدی فتح شاہ ولی کے پاس ملے گی۔ اسی لیے نا بڑے بڑے تاج والے آ کے یہاں جھکتے نظر آتے ہیں۔ اسی دولت کی بات اللہ تعالیٰ فرما رہا قرآن کریم میں، اے محبوب، یہ دولت جس کو چاہیے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ کی محبت والی دولت چاہتے ہو، مفہوم آیت کریمہ کا، اللہ سے محبت تم چاہتے ہو، کر رہے ہو، تو یہ دولت بہت بڑی ہے، اس کی حفاظت ضروری ہے۔ رب نواز دیتا ہے مگر بچا نہیں پاتے لوگ۔ ہر بچہ فطرت اسلامی پر پیدا ہوتا ہے، نیچر آف اسلام لے کر آتا ہے اس دنیا میں۔ جتنے بچے پیدا، ماں باپ جو چاہے بنا دیں، لیکن وہ آیا ہے تو مومن بن کر آیا ہے، فطرت ایمانی لے کر آیا ہے، محبت الہی سے اپنے کو سجا کر آیا ہے۔ اب ضرورت حفاظت کی تھی، حفاظت۔ تم نے دنیا کی دھن دولت کی حفاظت کے سارے منصوبے بنائے، طریقے بنائے، نئی نئی آئیڈیا، عجیب عجیب طریقے سے کس طرح آپ سیف کر سکتے ہو اپنے دھن دولت کو کرنے لگے، لیکن یہ سب سے بڑی دولت کی حفاظت تم کیسے کرو گے؟ اللہ فرما رہا ہے، اے محبوب بتا دو آپ لوگوں کو کہ اگر تم محبت الہی کرتے ہو، چاہتے ہو، یہ دولت تم رکھنا چاہتے ہو، فاتبعونی، تو میرا اتباع کرو، میری اطاعت کرو، میری پیروی کرو۔ گویا یہ محبت کی حفاظت غلامی رسول سے ہوگی،
جو رسول کا غلام بن گیا اس نے محبت الہی کی حفاظت کر لی۔ یہ آیت کریمہ میں مل رہا ہے ہم کو دوستو درس کہ اگر تم محبت الہی چاہتے ہو، برقرار رکھنا چاہتے ہو، اس کے انوار چاہتے ہو، اسے محفوظ رکھنا چاہتے ہو، اور اس کے ساتھ تم دنیا سے رخصت ہونا چاہتے ہو، تو اطاعت رسول کرو، پیروی رسول کرو۔ نام ہی نام ہے جو کچھ ہے حقیقت کے سوا، راستہ کوئی نہیں ان کی شریعت کے سوا۔ یہی چیز ہے جو تمہارے ایمان کو بچائے گی، یہی چیز ہے جو تمہارے دلوں کے نور کو بچائے گی۔ اسی حفاظت کا نام دوستو طریقت ہے، کوئی اور چیز نہیں ہے۔ آج کے ماحول میں اہل سنت والجماعت ایک عجیب دور سے گزر رہا ہے۔ بزرگوں کی محنتوں پہ پانی پھرتا نظر آ رہا ہے اگر آپ غور کریں۔ کیوں؟ بزرگوں کی جیسا بننے والے یہ دعویٰ تو کر رہے ہیں کہ ہم اپنے اسلاف کی طرح ہیں، مگر ان کا کردار و عمل ویسا نہیں۔ بڑے بڑے لوگ پیر بنتے نظر آ رہے ہیں، مگر پیر کی شرائط ان کے اندر نہیں پائی جا رہی۔ ایسے ایسے لوگ ملیں گے کہ آپ کو لگے گا یہ تو خدا کے بڑے بڑے راز جانتے ہیں۔ اللہ اپنے محبوبین کے سوا کسی پر راز نہیں کھولتا۔ انہیں یہ دعویٰ کریں گے بڑے راز والے، بڑی طریقت کی تصوف کی باتیں کرتے ہیں، اور شریعت پر ان کا بالکل عمل نظر نہیں آتا۔ ان کی محبت جھوٹی ہے، یہ خدا سے محبت کا اگر دعویٰ کر رہے ہیں تو یہ جھوٹا دعویٰ ہے، کیونکہ شریعت مصطفیٰ، اطاعت مصطفیٰ کے بغیر کوئی خدا کا چاہنے والا نہیں بن سکتا۔ قرآن نے یہ فیصلہ کر دیا، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، رسول فرما رہے تو میری فرما برداری کرو۔ اسی لیے حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے کیا فرمایا کہ علم یہ شریعت ہے۔ آج کل لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ طریقت والے ہیں، یہ شریعت والے ہیں۔ اس دور میں بانٹ دیا گیا۔ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی فرما رہے ہیں علم یہ شریعت ہے، اور اسی علم پر عمل کرنا یہ طریقت ہے۔ علم اور عمل کا جو مقصود ہے اسے حاصل کرنا یہ حقیقت ہے۔ شریعت، طریقت، حقیقت، جو تین چیز کہی جاتی ہے مخدوم اشرف نے یوں بیان کیا، رسول جو فرما دے اسے سیکھو، یہ علم ہے۔ اتنے لوگ بیٹھے ہیں، جیسے جیسے خطبہ کا وقت آئے گا تعداد بڑھتی جائے گی، لیکن اس میں شیور ہیں سب بیٹھنے والے کہ ان کی نمازیں صحیح ہیں۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرض قرار دیا علم شریعت حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض۔ جو چیز اللہ نے تمہارے اوپر فرض کر دی ہے اس فرض کے بارے میں جاننا فرض ہے۔ 7-8 سال مدرسے میں پڑھنا یہ فرض نہیں۔ جو چیز تمہارے لیے فرض، میں نوجوانوں سے کہوں گا، جو چیز آپ سمجھتے ہو فرض، زکوٰۃ فرض، تو زکوٰۃ کی جانکاری حاصل کرنا فرض۔ حج فرض، حج کے بارے میں جب حج فرض ہو جائے آپ پر تو اس کی معلومات حاصل کرنا فرض۔ رمضان کے روزے فرض، تو روزوں کے بارے میں جاننا، کیسے ٹوٹتا ہے، کیسے بچتا ہے، کیسے مکروہ ہوتا ہے، یہ ساری معلومات فرض۔ نماز فرض، سب سے بڑا فرض، تو نماز کے بارے میں جاننا بھی سب سے بڑا فرض۔ بہت سے لوگ نماز پڑھتے ہیں، ان کی نمازیں نہیں ہوتی، کیونکہ ان کے اندر کبھی شوق ہی نہیں پیدا ہوا کہ آئے وہ عالم دین کے پاس بیٹھ کر، اپنی اسی مسجد کے امام کے پاس بیٹھ کر 5 منٹ کا وقت لے کر آئیں اور کہیں میں سجدہ کر رہا ہوں، آپ ذرا پیچھے سے کھڑے ہو کر دیکھ لیجئے میرا سجدہ صحیح ہو رہا ہے کہ نہیں۔
میرے پاؤں کی انگلیاں جہاں ہونی چاہیے وہاں ہیں کہ نہیں؟ میری پیشانی اور ناک جیسے ہونا چاہیے ویسے ہے کہ نہیں؟ علم شریعت فرض ہے، اسے حاصل کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ آپ سے پوچھا جائے کہ نماز میں پیر کی انگلی کس طرح رہنی چاہیے تو آپ بتا دیں۔ یہ ناک، یہ پیشانی کی کنڈیشن کیا ہونی چاہیے آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ ایسے بھی لوگ جو کہتے ہیں کیا ایسا بھی کچھ ہوتا ہے؟ انگلیوں کا بھی کچھ معاملہ ہے نماز میں کیا؟ پیشانی اور ناک کا بھی کچھ معاملہ ہے کیا؟ دوستو، ہماری تباہی کا سبب یہی ہے کہ جو سب سے بڑی چیز تھی ہم اس طرف نہیں آئے۔ ہم روحانیت تلاش کرنے چلے گئے شریعت کو چھوڑ کر۔ ہم نہ جانے کیسے کیسے لوگوں کے پیچھے چلنے لگے اپنے دنیاوی مسائل کو بنانے کے لیے، اور یہ سمجھ کے کہ ان کے پیچھے چلیں گے تو جنت مل جاوے گی۔ کاش ہم علم شریعت کو حاصل کرتے تو کبھی کوئی غلط آدمی کا دامن ہمارے ہاتھوں میں نہیں آتا۔ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے یہی فرمایا کہ علم یہ شریعت ہے اور اس علم پر عمل کرنا یہ طریقت، اس کے بغیر کچھ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ کی محبت سب سے بڑی دولت، اور وہ حاصل ہوگی رسول کی پیروی سے، اور پیروی رسول کرو گے کیسے جب تک علم نہیں ہوگا؟ تو تمہاری تو ساری چیزیں اسٹاپ ہو گئی، رک گئی، ایک قدم تم نہیں بڑھ سکتے ہو جب تک کہ تمہیں علم نہ ہو کہ تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا ہے، کس سے روکا ہے۔ پہلے یہ علم حاصل کرو گے اور اس کے بعد پھر آئے گا وقت کہ اس پر عمل کرنا شروع ہوگے۔ اس لیے دوستو، آج تو الحمدللہ بہت سہولتیں ہیں۔ اہل سنت والجماعت کی سوشل میڈیا پر بھی ایسے کئی پلیٹ فارم ہیں جہاں سے آپ علم حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ کے محلے میں علماء موجود ہیں۔ جس طرح اسکول کالج جانے میں دلچسپی رہتی ہے، اس طرح سے آؤ، اس شریعت، اس علم کو حاصل کرو جسے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمہیں دیا ہے، جو تمہیں دنیا میں بھی نجات دے گا اور آخرت میں بھی نجات دے گا۔ محبت الہی کے لیے تم پیدا کیے گئے ہو، اور یہ محبت میں سچے تب ہوگے جب تم علم شریعت کو حاصل کرو گے۔ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آؤ۔ یہ صحابہ کرام کتنا مشکل کام تھا، ہم کو اور آپ کو تو بیٹھے بیٹھے اسلام گھر میں ملا، کوئی اسٹرگل نہیں کیا آپ نے، کوئی محنت نہیں کی، بس اللہ کا کرم ہے کہ مسلمان گھر میں جنم دے دیا۔ پیدا ہوتے ہی اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدائیں آپ کے کان میں دی گئی، جبکہ آپ کو زیادہ شعور نہیں، عقل نہیں، زیادہ سمجھ نہیں، مگر ایک کان میں اذان اور ایک کان میں اقامت دے دی گئی۔ کتنے خوش نصیب ہو۔ وہ سوچو جس نے 40-50 سال معبودان باطلہ کی عبادت کی ہو، اب اس کے سامنے نیا دین آیا، نیا مذہب آیا، کتنا مشکل ہے اس کو سمجھنا، اسے چھوڑنا، پرانی روش کو، پرانے دین کو۔ کیسی آزمائش ہوگی۔ سچ کیا ہے جاننے کے لیے سلمان فارسی کہاں کہاں نہیں گئے، کیا کیا نہیں تلاش کیا۔ حضرت عمر تلوار لے کر گھوم رہے ہیں۔ اللہ نے آپ کو تو مسلمان گھر میں پیدا کر دیا، اب گریڈ ہو کر آپ آئے ہو، دولت اسلام سے مالا مال ہو کر آئے ہو۔ اب ضروری کیا تھا کہ اس اسلام کو سیکھ لیتے، تاکہ دنیا سے جاتے تو بھٹکتے ہوئے نہ جاتے، کامیاب انسان کی طرح جاتے، جس کامیابی کا اعلان قرآن نے کیا۔ ہر انسان دنیا میں پیدا ہوتا ہے، انسان ہی کا بچہ ہے جو انسان کہلاتا۔ جتنے انسان ہیں ان کے بارے میں قرآن کہہ رہا سب گھاٹے میں۔ اللہ تعالیٰ قسم کھا کے فرما رہا، والعصر، ہر زمانے کی قسم، کسی بھی زمانے میں انسان آ رہا ہو، ہر زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، انسان گھاٹے میں ہے، لاس میں ہے۔ فائدے میں کون؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات،
فائدے میں وہ جو ایمان لائے. اب آپ دیکھو پیدا ہوتے ہی آپ فائدے میں ہو. ایمان لانے میں تو کچھ نہیں کرنا پڑا آپ کو نا, لیکن ابھی مکمل فائدہ نہیں. آگے اللہ فرما رہا ہے وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ, فائدے میں وہ جو ایمان لایا اور اچھے کام کیے. یہی اچھا کام کرنے کے لیے تمہیں علم شریعت سیکھنا پڑے گا. جب تک علم نہیں ہوگا تم اچھا کام کیسے کرو گے؟ اچھے برے کی تمیز کیسے ہوگی؟ کیسے جانو گے کہ کون سا بزنس صحیح ہے, کون سا بزنس غلط ہے؟ کیسے جانو گے کہ کس سے ملنا ہے, کس سے نہیں ملنا؟ اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کے مواقع بہت عطا کیے ہیں. آپ کو پتہ ہی نہیں کس چیز میں نیکی, کس چیز میں نیکی نہیں. انشاءاللہ کل جو پروگرام ہو رہا ہے محسن اعظم مشن کے پلیٹ فارم سے, اشرفی ٹفن سروس, معمولی چیز نہیں ہے دوستو. غوث اعظم فرماتے ہیں اگر میرے پاس پوری کائنات کی دولت آ جائے تو میں سب بھوکوں کو کھانا کھلانے میں خرچ کر دوں گا. انشاءاللہ تعالی محسن اعظم مشن کے پلیٹ فارم سے اعلان ہوا. آپ کا کہاں یہ پروگرام ہے؟ کل رات کو 9 بجے یہ پروگرام ہوگا. اشرفی ٹفن سروس کئی شہروں میں چل رہی ہے, آپ کے ہگلی شہر میں بھی. نیکی کمانے کا بڑا سنہرا یہ موقع ہے. وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ, جو اللہ فرما رہا کامیاب وہ جنہوں نے اچھے کام کیے. یہ موقع تمہارے شہر میں بھی اللہ نے عطا فرمایا ہے. ہماری ٹیم محسن اعظم مشن کی وہ بھوکوں کو تلاش کرتی ہے, اور تلاش کرنے کے بعد وہ ٹفن ان تک پہنچاتی ہے جنہیں ٹفن دینے والا اس شہر میں کوئی نہیں. ایسے بہت سے مواقع ہوتے ہیں نیکیوں کے, لیکن جب تک ہمیں علم نہیں ہوگا تو ہم وہ نیکی کمائیں گی کیسے دوست؟ تو بات میں کر رہا تھا جب تک یہ علم حاصل نہ ہو تب تک آپ عمل نہیں کر پاؤ گے. جب شریعت پر, مصطفیٰ کے احکام پر عمل کرنا شروع ہو تب اللہ فرماتا ہاں اب تم اللہ کی محبت کرنے والے بن گئے. عمل. اب یہ عمل بھی جو کرو تو وہ کس طرح کرو, نیت کیا ہو؟ محدث اعظم فرما رہے ہیں راستہ کوئی نہیں ان کی شریعت کے سوا. شریعت پہ تو علم حاصل کرنا ہی کرنا ہے اور اس پہ عمل کرنا ہی کرنا, لیکن بوقت عمل تمہاری سوچ کیا ہے, تھنکنگ کیا ہے؟ اسی کلام میں محدث اعظم نے فرمایا ہے دل پہ دلدار کے ہر وقت نظر رہتی ہے, اس کی سرکار میں کچھ بھی نہیں نیت کے سوا. آپ کو علم ہو گیا اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کرنے کو کہا ہے, آپ نے عمل کرنا شروع کر دیا. اب یہاں بھی اب کیٹیگریز, اب پتا چلے گا کہ آپ میں کون بیٹر ہے. عمل سب کر رہے ہو, عبادت میں سب لگ گئے, لیکن یہ تو تم خدا سے محبت کر رہے ہو نا, تو عبادت کر رہے ہو. اب دیکھنا یہ پڑے گا یہ عبادت کی غرض کیا ہے تمہاری. حضرت عیسیٰ کا گزر ہو رہا ہے اور ایک عابدین کی جماعت, عبادت گزاروں کی جماعت بہت ہی شوق ذوق انہماک کے ساتھ عبادت کر رہی ہے. حضرت عیسیٰ نے دیکھا ایسے عبادت گزار ہیں, اتنی عبادت میں کسی طرف توجہ نہیں, تو ان سے پوچھا من انتم, تم کون ہو؟ تو ان لوگوں نے کہا نحن عباد اللہ, ہم اللہ کی عبادت کرنے والے. حضرت عیسیٰ نے پوچھا لِأَيِّ شَيْءٍ تَعَبَّدْتُمْ, تم اللہ کی عبادت کیوں کر رہے ہو؟ وہی وجہ جو میں آپ کے سامنے میں نے سوال کھڑا کیا کہ عبادت تو کر رہے ہو, سب کرنے لگے, لیکن اس میں نیت کیا ہے, کیوں کر رہے ہو اللہ کی عبادت؟ تو انہوں نے کہا خوفنا اللہ من نار فخفنا من, اللہ تعالیٰ نے اپنی جہنم کی آگ سے ہم کو ڈرایا کہ جو بندے عبادت نہیں کریں گے وہ جہنم میں جائیں گے. شریعت یہی کہتی فخفنا منہا, تو ہم اس آگ سے ڈر گئے ہیں, عبادت اسی لیے کر رہے ہیں خوف سے. تو حضرت عیسیٰ کو یہ چیز بھی پسند آئی اور کہا
ان اللہ قد امنکم مما خفتم منہ، تم لوگ جس چیز سے ڈر رہے ہو اللہ نے اس سے تم لوگوں کو بچا لیا، یعنی ان کی عبادت قبول ہو گئی، اب وہ جہنم میں نہیں ڈالے جائیں گے۔ کامیاب ہو گئے کہ نہیں وہ؟ حضرت عیسیٰ پھر آگے بڑھے، ایک دوسری جماعت دیکھا جو ان سے بھی زیادہ انہماک شوق کے ساتھ عبادت میں لگی، ان سے پوچھا کہ تم لوگ عبادت کیوں کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا شوقنا اللہ جنتہ وما عاد فیہا لأولیائہ، ہم اس لیے عبادت کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو اپنی جنت کا شوق دلایا، جنت کے بارے میں بتایا، اور جنت کے اندر جو نعمتیں ملیں گی عبادت گزاروں کو اس کا ہمیں علم ہوا ہے، تو ہم یہ شوق سے عبادت کر رہے ہیں تاکہ رب قدیر ہمیں جنت میں داخل کرے۔ تو حضرت عیسیٰ نے ان لوگوں کو خوشخبری دی، بشارت دی۔ دیکھیں یہاں ایک بات اور سمجھ میں آ رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ کو غیب کا علم ہو گیا کہ نہیں؟ حضرت عیسیٰ غیب کا علم جانے اور حضرت عیسیٰ کے سردار محمد مصطفیٰ کو غیب کا علم نہیں ہے؟ کیسی سوچ والے ہیں؟ کیا انہوں نے کہاں سے علم حاصل کیا، کہاں سے پڑھا ہے؟ یہ خود سوچے۔ تو حضرت عیسیٰ نے جہنم سے بچنے والوں کو خوشخبری دی کہ جہنم سے تم کو اللہ نے بچا لیا، اور ان لوگوں کو بتایا کہ اللہ نے تم لوگوں کو جنت میں داخل کر دیا، یعنی تمہاری بھی عبادت قبول، تم سب جنت میں جاؤ گے۔ پھر تیسرے گروہ کے پاس سے گزرے، ان سے پوچھا من انتم، اور یہ دیکھا کہ وہ لوگ تو یہ دونوں سے زیادہ محنت سے عبادت میں لگے ہوئے۔ من انتم، دیکھیے پہلے دونوں نے کیا کہا تھا؟ ہم لوگ اللہ کی عبادت کرنے والے، جو جہنم سے بچنا چاہتے تھے انہوں نے بھی کہا ہم عبادت کرنے والے، جو جنت میں جانے کے لیے عبادت کر رہے تھے انہوں نے بھی کہا ہم اللہ کی عبادت کرنے والے۔ ان سے پوچھا تم کون ہے؟ تو انہوں نے کہا نحن المحبون للہ، ہم اللہ سے محبت کرنے والے ہیں۔ لم نعبدہ خوفا من ناری، ہم اس کے جہنم کی خوف سے عبادت نہیں کرتے، ولا شوقا لجنتہ، اور نہ ہی اس کے جنت کے شوق کے لیے کرتے ہیں، ولکن حبا وتعظیما لجلالہ، ہم تو صرف اس کی محبت میں اس کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ تیسرا ہے کہ جب آپ نے علم شریعت حاصل کر لیا، عبادت شروع کری، تو آپ کس لیے عبادت کر رہے ہو؟ حضرت عیسیٰ کو اس جماعت نے بتایا کہ ہم لوگ تو محبت میں کر رہے ہیں، تو حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں ان دونوں کو کیا کہا تھا؟ تمہیں جہنم سے بچا لیا۔ ان کو کیا کہا؟ تمہیں جنت میں مل گئی۔ ان سے کیا کہا؟ اچھا یہ بات ہے، محبت میں کر رہے ہیں۔ انتم اولیاء اللہ حقا، تم سچ میں اللہ کے ولی ہو، تم سب اللہ کے۔ وقد امرت ان اقیم معکم، اور اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں تمہارے بیچ میں بیٹھوں۔ ان دونوں کے پاس سے گزر گئے تھے، یہاں اللہ حکم دے رہا ہے عیسیٰ یہ میرے اولیاء ہیں، ان کے پاس بیٹھو، تمہاری برکتیں بھی انہیں مل جائیں۔ تو دوستو یہ ہوتا ہے محبت سے پھر کرنا۔ یہ محبت بھی تبھی ہے کہ جب اطاعت مصطفیٰ کرو گے۔ رسول نے جو طریقہ بتایا نا اس طریقے سے ہی عبادت کرنا پڑے گا، یہ نہیں ہماری نماز کوئی اور ہے، ہماری عبادت کا طریقہ کچھ اور ہے، جھوٹے ہو تم، تمہاری محبت خدا سے سچی نہیں، کیونکہ اللہ فرما رہا مجھ سے محبت کرنے والا میرے محبوب کی اتباع کرے گا۔ جو طریقہ رسول نے بتا دیا نماز کا اسی طریقے پہ نماز پڑھے گا، یہ نہیں کہ جہاں پہ لیٹا ہوا ہے کہتا ہے نکل کے کہ میں نے حرم میں نماز پڑھ لی ہے، میں نے وہاں نماز پڑھ لی ہے۔ یہ دھوکہ دینے والوں سے بچو دوستو، اور اپنی محبت کی حفاظت کرو اطاعت مصطفیٰ سے۔ تو میں کہہ رہا تھا کسی چیز کی آپ حفاظت کرتے ہو، کہیں رکھتے ہو، جب واپس لیتے ہو تو وہ چیز ویسے ہی ملتی، بینک میں کچھ اضافہ ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے کہ اس کے بدلے میں کوئی نئی چیز اور اس سے بھی زیادہ قیمتی مل جائے۔ لیکن یہ دولت ایسی ہے کہ اگر اس کی حفاظت، محبت الہی کی حفاظت تم پیروی رسول کے ساتھ کرو گے تو جانتے ہو صرف تمہاری محبت محفوظ نہیں رہے گی، اللہ اعلان فرما رہا
इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुम अल्लाह। अगर मुस्तफा के तरीके पर मुझसे मोहब्बत करोगे, इताअते मुस्तफा के जरिए मेरी मोहब्बत की हिफाजत करोगे, तो तुम जब जब मुझसे मोहब्बत करोगे मैं तुमसे मोहब्बत करूंगा। ये कितनी बड़ी दौलत हो गई दोस्तों। एक गुलाम पूरी जिंदगी कहे मैं अपने आका से मोहब्बत करता हूं, ये बड़ी बात नहीं। आका कह दे कि मैं इस गुलाम से मोहब्बत करता हूं, सबसे बड़ी दौलत ये हुई है। तो कितनी कीमती चीज है जो हम लोग मिस कर रहे हैं। यहां महल गौर है जिसे हम मिस कर रहे हैं। ना हम इल्म शरीयत हासिल करना चाहते हैं और ना उस शरीयत पर अमल करते ज्यादा लोग, इल्ला माशाअल्लाह काफी लोग हैं। और काफी तब्दीली बहुत से शहरों में आई है। नौजवानों ने अपनी अपनी मस्जिदों को सजाना शुरू कर दिया, आरास्ता करना शुरू कर दिया। आरास्ता कैसे? लाइटिंग से नहीं, अपने सजदों से। आके वो अपने दोस्तों के साथ खड़े हो जाते हैं, मस्जिदों में जमात कायम होती है, मस्जिदों में जमात की बरकतें लेकर वो लौटते हैं दोस्तों। तो ये तब्दीलियां बहुत सी जगह पाई, मगर अभी भी हमारी कौम के बहुत से बड़ी उम्र वाले, छोटी उम्र वाले नौजवान लोग इस चीज से गाफिल हैं। जिस दिन ये माहौल तुम्हारा बन जाएगा, अल्लाह जब तुमसे मोहब्बत करने लगेगा तो तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा सकता? ये वही लोग हैं जिनसे अल्लाह जब मोहब्बत करने लगता है तो फिर इनकी शान क्या होती है? ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। आप सोचते हो वहां पे ना जाओ, वबा है, वहां ना जाओ, वहां डकैत है, वहां ना जाओ, वो इलाका अपना नहीं है। मगर ये दूसरों ही के इलाके में आए थे, जो संजर से आए, जो सिमनान से आए, ये दूसरों ही के इलाके में आए, अपनों के बीच में नहीं आए। क्यों? इनको कोई खौफ ही नहीं। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ना इन्हें कोई खौफ है ना कोई गम है। क्यों? क्योंकि इन्होंने अल्लाह से मोहब्बत की, अल्लाह इनसे मोहब्बत करने लगा। जब खुदा बंदे से मोहब्बत करने लगे तो उस बंदे को सारे गमों से दूर कर देता है, सारे खौफ उसके दिलों से निकाल देता। मुसलमानों, तुम्हारे लिए भी तो यही था। हम और आप तो सिर्फ इस वक्त जुलूस, जलसा, लंगर में लग जाते हैं। अरे आओ, चिश्ती रंग ढंग भी तो पैदा कर लो, आओ इन बुजुर्गों की तालीमात पर भी तो अमल कर लो। इन्होंने अपने परिवार को छोड़ा था, अपने अकारिब रिश्तेदारों को छोड़कर तुम्हारे बीच में आए। तुम्हारे अजदाद ने इनके हाथों पर इस्लाम कबूल किया, और आज सिर्फ तुम समझते हो कि इनकी बारगाह में आके हाजिरी देके चले गए, काम बन गया। जिस दिन तुम इनके पैगाम पर अमल करना शुरू करोगे तो फतेह शाह अली हुगली में एक नजर नहीं आएंगे। इनकी बारगाह में रसूल की इताअत सच्चे दिल से करके जो इस बारगाह से सलाम करके लौटेगा, जहां जाएगा फतेह शाह वली नजर आएगा। तुम्हें पावर मिलेगा, तब इनका फैजान तुम्हें मिलेगा। तुम महसूस करोगे कि मैं नहीं भी जा रहा हूं बारगाह में, लेकिन लगता है मैं बारगाह में खड़ा हूं। क्यों? क्योंकि तुम जहां जाओगे पीछे ये मौजूद रहेंगे, तुम्हें ताकत ये देते रहेंगे। मुसलमानों, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत मोहब्बत इलाही है, और वो मोहब्बत इलाही इताअत मुस्तफ़ा से उसकी तुम हिफाजत कर सकते हो। जब तुम ये करने लगोगे, खुदा की अनवार, खुदा की तरफ से बरकतें, अल्लाह के फैजान तुम्हारे घरों में, तुम्हारी दुकानों में, खेतों खलिहानों में नाजिल होना शुरू हो जाएगा। तुम्हें किसी किस्म की फिक्र की जरूरत नहीं पड़ेगी। तमाम औलिया किराम ने तुम्हें यही बताया है, तमाम मुर्शिदीन कामिल ने तुम्हें यही दर्स दिया है। जितने भी बुजुर्गों को पढ़ोगे तो सब यही कह रहे हैं। तुमने सिर्फ दामन थामा है, दामन, उस दामन को पकड़ने में कमजोर हो तुम। आओ हजरत शेख शरफुद्दीन यहिया मनेरी की बारगाह में, बहुत अजीम बुजुर्ग, 40 साल तक जंगलों में इबादत रियाजत की। वो हस्ती खुदा की याद में 40 साल गुजार दी। वो आजकल लोग 1 महीने 2 महीने में पता नहीं क्या क्या अपने को कहने लगते हैं। 40 साल गुजारा, और जानते हैं उनकी शान बचपने से। उनकी वालदा ने कभी बेवजू दूध नहीं पिलाया उनको। ऐसी मुतबर्रक, ऐसी मुअज्जम हस्ती, विलायत का ऐसा चमकता चांद, वो कह रहा है
کہ طریقت کے مرتبوں میں سب سے پہلا مرتبہ شریعت کا ہے. شریعت نہیں تو نہیں ہو سکتی طریقت. اسی پر عمل کرو تم، تب تمہارے لیے طریقت کا راستہ کھلے گا جو دل کا راستہ کہلاتا ہے. حضرت مخدوم ہو، حضرت غریب نواز، بندہ نواز ہو، تمام سلاسل جس سلسلے سے آپ وابستہ ہے، اپنے بزرگوں کی تاریخ اٹھاؤ، ان کے پیغام سنو تو یہی کہیں گے کہ شریعت کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا. لہذا دوستو، یہ جمعہ کا موقع رہتا ہے کہ انسان مسلمان سچے دل سے توبہ کرے. اللہ تعالیٰ بار بار یہ دن عطا فرماتا ہے اور اس دن بے حساب لوگوں کی مغفرت بھی فرما دیتا ہے. آج کے دن خطبہ سنے، کوئی اذان ہوئی، سنت پڑھا، اب خاموشی سے امام کا خطبہ سن لیا جو عربی میں ہوتا ہے، تو اس کے 1 ہفتے کے گناہ اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے. تو صرف 1 ہفتہ نہیں، ایسی توبہ ہو جائے کہ اے اللہ ہمارے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما. اب جو عصر آ رہی ہے، اس عصر میں مولا تو اپنے گھر سے ہمیں دور مت کرنا، تو اپنی نماز سے ہمیں دور مت کرنا. نہیں آ سکے مسجد، جہاں ہو تم وہیں نماز پڑھ لو، لیکن یہ عبادت تو شروع کرو. اس فرض کو تو سوچو، جو تمہیں کچھ دیتا ہے اس کی بات پہ عمل کرو گے تبھی تو آگے وہ دے گا. دنیا میں تمہارے حاکم آقا لوگ، آؤ میں تم کو ڈیلی 100 روپیہ دوں گا لیکن یہ کام کرنا، تم وہ کام نہ کرو، صرف 100 روپیہ لے کے چلے جاؤ. کہو گے کہ وہ پوچھے گا تم نے کام تو کیا؟ نہیں. ہاں آج نہیں کیا، کل کر لوں گا. چھوڑ دے گا، دوسرے دن بھی دے دے گا. کیوں نہیں کیا؟ تھوڑا سا میں کسی کام میں پھنس گیا، اچھا ٹھیک. تیسرے دن، لیکن 3-4 دن کے بعد وہ لات مار کے بھگائے گا. لیکن یہ رزاق جو دیکھ رہا ہے کہ بندہ صبح سے لے کے رات تک اس نے ایک بار بھی میرا سجدہ نہیں کیا، سو گیا غافل ہو کر، لیکن صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے ناشتہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، دوپہر کا کھانا تمہاری دکانوں پہ، تم دکان تجارت کی وجہ سے نماز نہیں پڑھ رہے ہو. ارے وہی رزاق تو گاہک کو بھیج رہا ہے تمہاری دکانوں پہ. کیسا احساس مردہ ہم لوگوں کا ہو گیا دوستو. ہم کہاں جی رہے ہیں؟ کس کے لیے جی رہے ہیں؟ 60 65 70 80 سال کے بعد دنیا سے رخصت ہونا ہے. یہ دکان، یہ گاہک، یہ بچے، یہ مال کام آئے گا؟ نہیں. جو محبت الہی ہم نے کی وہی کام آئے گی. اور محبت کا تقاضا ہے کہ رسول کے احکام پر عمل کرو، رسول کی فرما برداری کرو. اللہ تعالی ہم سب کو سچا رسول کا فرما بردار بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.